اب یہ ہے کہ بعض حالات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں کر سکتا، کوئی جان بوجھ کے نہیں ایسے کرتا، ہمت نہیں ہے. مثلا ایک شخص کی مہینے کی آمدنی 3,000 روپے ہے، وہ تو بچوں کا دودھ بھی نہیں پورا کر پا رہا، 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں، وہ کہاں سے قربانی کرے چاہے اس کا دل کتنا بھی روتا ہو. ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے ثواب سے محروم نہیں رکھا. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس قربانی کے لیے تو کوئی جانور نہیں، لیکن میرے پاس دودھ دینے والا ایک جانور ہے، یعنی میرے گھر میں ایک مثلا گائے یا بکری وغیرہ ہے، اسی کو کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہیں کرو، کیونکہ اسلام جو ہے نا ایک اعتدال والا دین ہے، دوسروں پہ ان کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو عید کی نماز کے بعد اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کٹوا اور اپنے پوشیدہ بال مونڈ لے، بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تیری پوری قربانی ہے. اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹے جائیں، نہ بال کاٹے جائیں، نہ ہی شیو کی جائے اور نہ ہی بال اکھاڑے جائیں. نو ویکسنگ، نو تھریڈنگ، نو پلکنگ. اور عید کی نماز کے بعد کیا کیا جائے؟ کیونکہ عام طور پر تو کیا ہوتا ہے، عید کی تیاری میں لوگ اپنے آپ کو سنوارتے بناتے ہیں، بچوں کے بال کٹوائے جاتے ہیں، حجامت کروائی جاتی ہے. لیکن اس عید کے موقع پر عید سے پہلے کچھ نہیں کرنا. عید کی نماز کے بعد جب دوسرے لوگ جانور کاٹ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس جانور کاٹنے کو نہیں تو اپنے ناخن کاٹ لیجئے، یہی آپ کی قربانی ہو گئی. یعنی جس کے پاس وسعت نہیں، اور جس کے پاس وسعت ہے قربانی کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور حاجی جو حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو احرام کی حالت میں بھی ان بالوں کو، ناخنوں کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. تو اس طرح حج والے اور قربانی والے اور بغیر قربانی والے سب ایک چیز میں تو شریک ہو سکتے ہیں نا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کا موقع دیتا ہے، اور جو قربانی کر سکے ان کے لیے کیا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذوالحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا. یعنی اس دن کی سب سے نمبر 1 ٹاپ کی عبادت کیا ہے؟ خون بہانا. یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. یعنی وہ خون زمین پہ جو گرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ہاں ویلیو کر لیا جاتا ہے. اس جانور کا اتنا خون جائے گا اور وہ ثواب لکھ لیا جاتا ہے. اس لیے تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو. آپ نے فرمایا اے لوگو قربانی کرو، جانوروں کا خون آخرت کے ثواب کی نیت سے بہاؤ. قربانی کے جانور کا خون اگرچہ ظاہراً زمین پہ گرتا ہے، یعنی برباد ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کے خزانے میں چلا جاتا ہے. یعنی جانور کا بہا ہوا خون جو ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے ثواب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. صحابہ کرام کہنے لگے اور بھیڑ کی اون کے بدلے؟ کیونکہ بھیڑ کی اون میں زیادہ بال ہوتے ہیں نا، وہ جڑے جڑے ہوتے ہیں اکٹھے اور بہت باریک باریک ہوتے ہیں. فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے. یہ دمبا یا بھیڑ جو ہوتی ہے اس پہ زیادہ بال ہوتے ہیں تو ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ فربا جانور کی، یعنی اچھے صحت مند جانور کی قربانی کرو کیونکہ یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گے. یہ بھی ایک فائدہ ہے، قیامت کے دن آپ کو یہ سب اجر ملے گا. لیکن دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، قربانی کے کئی فائدے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں لو اتنے پیسے ہر سال ضائع ہو جاتے ہیں، اتنے جانور کٹ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایک چیز اس کی کام آتی ہے. مثلاً خون جو ہے وہ زمین پہ گرتا ہے تو زمین زرخیز ہوتی ہے. بعض پودوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ زیادہ بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے. اسی طرح گوشت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست غذائی ضرورت پوری کرتا ہے. عام دنوں میں صاحب حیثیت لوگ تو گوشت کھا لیتے ہیں، لیکن اس قربانی کی برکت سے وہ لوگ بھی گوشت کھا لیتے ہیں کہ جو سارا سال گوشت افورڈ نہیں کر سکتے، جن کو سارا سال چکھنے کو نہیں ملتا. تو ان دنوں جب بہتات ہوتی ہے تو ان تک بھی کچھ نہ کچھ خیر پہنچ جاتی. اور لٹرلی کئی ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا جنہوں نے پرسنلی مجھے بتایا قربانی کے علاوہ ہم تو گوشت کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو قربانی ہوتی ہے ان تک جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی غذائیت پہنچ جاتی. کیونکہ آپ غریبوں کو پیسہ دیں گے وہ معلوم نہیں اور کس کام لگا دیں گے، پھر ان کی صحت جائے گی. تو صحت ہو تو سب کام ہوتے ہیں نا. تو اس طرح ایک طرح سے انہیں سال میں ایک اچھی خوراک بھی مل جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھال اور اون وغیرہ کا کتنا بزنس ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ کتنے لوگوں کے بزنس بڑھتے ہیں اس سے، یعنی کھالوں کو اکٹھا کرنے سے لے کر ان کو بیچنے تک، اور ایکسپورٹ امپورٹ اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے ذریعے
کتنے بے شمار لوگ جو ہیں ان کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں، ان سب کو ایک طرح سے کام مل جاتا ہے. پھر بہت سے لوگ جن کو پتا ہوتا ہے کہ سال میں ہمارے جانور فلاں موقع پر بکیں گے، وہ کیا کرتے ہیں، جانور پالنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو ایک کام مل جاتا ہے. ایک تو یہ کہ غریب کو آپ پیسے پکڑائیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ جانور پالے، وہ بھی کسی کام لگے، اور پھر آپ اس کو پیسے دیں اور وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، بنسبت اس کے کہ آپ اس کو صرف صدقے سے کھلاتے رہیں. اسی طرح یہ فائدہ بھی ہے کہ انسانوں کے درمیان ایک تعلق اور ایک ہمدردی کی فضا بھی ہوتی ہے، کیونکہ گوشت کی تقسیم کرتے وقت جن کے پاس لے کے جاتے ہیں یا کوئی آپ کو دینے کے لیے آ جاتا ہے، تو وہ جو تبادلہ ہوتا ہے اس گوشت کا، اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، میل ملاقات ہوتی ہے. پھر گوشت زیادہ ہو جاتا ہے تو دعوتیں بھی کی جاتی ہیں، اس سے بھی میل ملاقات بڑھتی ہے. قربانی کا جانور یہ ضروری ہے کہ وہ صحت مند جانور ہو، اس میں عیب نہ ہو، اور پھر یہ کہ 2 دانت والا جانور ہو جس کی عمر جو ہے وہ کم از کم 1 سال ہو، کیونکہ بہت چھوٹا جانور جو بچہ نہیں اس میں کر سکتے. پھر جس نے قربانی کرنا ہو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جس نے ذوالحج کا چاند دیکھ لیا اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی، یا آپ کیسے کرتے تھے قربانیاں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کر دیتا تھا. یعنی ضروری نہیں کہ گھر کا ہر شخص ہی کرے، ایک جانور سب کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے، اوروں کو بھی کھلاتے تھے. ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو. یعنی ایک ایک گھر میں کئی کئی ہونے لگی، اور وہ اللہ کی خاطر نہیں بلکہ فخر کے لیے، بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی عید کی نماز پڑھ کے کرنی چاہیے. عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لی تو وہ قربانی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اس کے لیے نیت ضروری ہے. مثلا اگر کوئی بچڑ اس دن اپنے دکان کھولنے کے لیے قربانی کر رہا ہے تو وہ بزنس کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی خاطر نہیں. تو چاہے وہ عید کے دن ہی کرے، اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو ایک شخص فی سبیل اللہ کرتا ہے. اسی طرح کچھ ادب آداب بتائے گئے ہیں کہ جب قربانی کی جائے تو چھری تیز ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز پر احسان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا ہے. بس جب تم قتل کرو تو اچھی طرح، اور ذبح کرو تو اچھی طرح. جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو چھری کو اس طرح تیز کرے، یعنی خوب تیز کر لے، اور اپنے جانور کو آرام دینی، فوراً وہ کام مکمل ہو جائے. پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اگر ہاتھ سے موقع نہ ملے تو کم از کم جا کے ہاتھ رکھیں، قریب ہوں، دیکھیں. پھر اس کے بعد یہ کہ مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ساری دعا پڑھ کے اللہم منک ولک تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک بسم اللہ اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ تیری طرف سے، یعنی تو نے دی ہے مجھے، یہ میرا تو کچھ نہیں اس میں، ولک تیری خاطر قربان کرتا ہوں. تقبل منی تو مجھ سے قبول کر لے، کما تقبلتا جس طرح تو نے قبول کی تھی قربانی من ابراہیم خلیلک اپنے دوست ابراہیم سے علیہ السلام. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا. پھر اسی طرح یہ کہ قربانی کے گوشت کا استعمال کیسے ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ اور صدقہ کرو اور رکھ چھوڑو. یعنی کھا بھی سکتے ہو، صدقہ بھی کر سکتے ہو، اور تھوڑا فریز بھی کر سکتے ہو. اور اس زمانے میں خشک کیا جاتا تھا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر انسان کل کے لیے کچھ اس میں سے بچا لے. سورۃ الحج میں آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور مسکین اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. یعنی عام طور پر صحابہ کرام یا لوگوں کا طریقہ کیا رہا ہے، 3 حصے کرتے تھے گوشت. ایک حصہ خود کھایا، ایک رشتہ داروں کو دیا، غریبوں کو دیا. لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ پسندیدہ ہے، مستحب ہے ایسا کرنا. اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، سارا صدقہ کرنا چاہتا کر لے، سارا خود کھانا چاہتا ہے کھا لے، آدھا رکھ کے آدھا کھانا چاہتا ہے رکھ لے، کوئی حرج نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کی تقسیم زیادہ اچھی طرح کریں گے تو زیادہ ثواب پائیں گے. ورنہ آپ کا کام، یعنی آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی جب اس کا خون بہہ گیا. اور اگر کچھ بھی کھانے کا اور کسی کو دینے کا موقع نہیں، جیسے پہلے مینا میں ہوتا تھا کہ سب قربانیاں جو ہیں وہ پھر اکٹھی کر کے جلا دی جاتی تھی، کیونکہ سب استعمال نہیں ہو سکتا تھا، پاسبل نہیں تھا اتنے جانوروں کا کھانا اور کھلانا اور اس کا استعمال. لیکن اب تو اس کے لیے کافی اچھے انتظامات ہو گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھال کو گھر میں استعمال کے لیے رکھا جا سکتا ہے. مثلا اگر آپ گھر میں نماز کے لیے مصلی بنانا چاہیں یا کسی اور استعمال میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، لیکن فروخت نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، اور مزدوری بھی نہیں دے سکتے قصاب کی. بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، لیکن وہ فی سبیل اللہ صدقہ ہوگا، اس کو ثواب کی نیت سے صدقہ کیا جائے گا.
یہ نہیں کہ آپ اس کو کسی دنیا کے کام کے استعمال کے لیے کسی کو دیں. مثلاً یہ نہیں کہ کسی رشتے دار کا کاروبار ہے تو آپ کہیں سب اسی کو دے دیتے ہیں جا کے، تو اس کو یہ صدقہ نہیں دیا جائے گا بلکہ فی سبیل اللہ دیا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں. پھر اپنی طرف سے بھی قربانی دے سکتے ہیں. اگر کوئی ادارہ یا کچھ لوگ مل کے قربانی کریں تو وہاں پیسے بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے گائے اور اونٹ میں مختلف حصے ڈالے جاتے ہیں. پھر اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں، زندہ کی طرف سے کر سکتے ہیں، مردہ کی طرف سے کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں.